اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجئے۔ بے شک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، آئیے رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں حجت سے مراد ہے دلائل، یعنی دلائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے سامنے پیش کیے، اور یہ دلائل اس لیے پیش کیے گئے تھے کہ ان کے شرک کی نفی کی جائے اور ان کو توحید کی دعوت دی جائے، تاکہ ان کی قوم جو یہ سوچے سمجھے کہ وہ اپنے اوپر کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ شرک کرنا جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، تو یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اللہ کی ذات میں شرک کر کے۔ تو یہ جو ہے یہ دلائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کیے، یہ اللہ کی طرف سے یہ دلائل اور حجت جو ہے اور جو رہنمائی تھی، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حکمت تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ اللہ کی خاص رحمت اور حکمت تھی کہ اس طرح سے انہوں نے ان کے سامنے حجت کی اور ان کو دلائل پیش کیے اپنی قوم کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی معلم یا استاد کے بغیر رہنمائی کی تھی، تاکہ وہ تنہا اکیلے پوری قوم پر غالب آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے خزانہ علم اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور دیگر لوگوں پر اس کو فوقیت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی حکمتوں کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حلیم اور کریم اور علیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی حکمتوں کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 84، 85 اینڈ 86۔ یہ تین آیتیں ہیں جن میں انبیاء اور رسول کا نام ہے، اور تقریباً 17 انبیاء اور رسول کا نام ہے ان آیتوں میں، اور ہم یہ ایک ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اور یہ وہ انبیاء اور رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، یہ ہدایت یافتہ تھے، اور اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 84۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو عطا فرمایا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے، اور اس ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت بخشی، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، یعنی یہ لوگ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے۔ اس کے بارے میں ہم سورہ مائدہ میں اور پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 85۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اسی کی اولاد میں سے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 86۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَسْعَىٰ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو بھی راہ یاب کیا، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا مقام بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی پوری قوم اور ان کے معبودوں سے بیزاری یعنی برات کا انکار کیا، یعنی بہت کٹھن کام تھا اور بہت ہی مشکل کام تھا، تو اللہ نے یعنی اس کا اجر، اس کی جزا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی اور ان کی بیوی سارہ کو بطور جزائے خیر بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی بشارت دی، نیز یہ بشارت دی کہ بیٹا اور پوتا دونوں نبی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، یعنی تم دونوں کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے اسحاق کو اور یعقوب جیسا بیٹا عطا فرمائے گا، جسے دیکھ کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، جیسا کہ اسحاق کی پیدائش سے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی تھیں۔ اب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو ایک عظیم خصوصیات عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان سب کے علاوہ سب کو غرق کر دیا، تو صرف زمین پر ان کی ذریت یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت یعنی ان کی اولادی باقی رہ گئی۔ تو اس کے بعد جو دنیا بنی، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا نوح علیہ السلام کو، یعنی ان کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہوئی تھی، پوری دنیا تباہ ہو گئی، تو اس کے بعد جو ذریت ہوئی ہے یعنی باقی جو ذریت ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے نا۔ تو اور اگر یہ دیکھا جائے کہ تمام جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہیں، اور پھر اگر یہ دیکھا جائے دوسری تفسیر یوں بھی ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء پیدا ہوئے سب ان کے اولاد تھے، تو اس لیے اکثر لوگوں کی رائے میں یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اس میں جو لوط علیہ السلام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اس لیے ان کو بھی ان کی ذریت میں شمار کیا گیا ہے۔ ذریت کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ اولاد میں شمار کیا گیا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی ذریت یعنی ان کے اولاد میں شمار کیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حالانکہ وہ تو مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا۔ تو یہاں یہ دلیل بتائی جا رہی ہے اس بات کی کہ لڑکیوں کی اولاد آدمی کی ذریت میں داخل ہوتی ہے، یعنی لڑکیوں کی اولاد بھی آدمی کی جو ذریت اولاد میں شامل ہوتی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دوسری ایک اور یہ ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھ رہے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنا چاہا۔ مباہلہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا، میں بھی بتا دیتی ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے نا، قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تو اس میں جب انہوں نے کہا کہ مباہلے کے لیے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب مباہلہ کیا ہے مختصراً بتا دیتی ہوں، اور یہ اگر آپ چاہیں تو آیت نمبر 61 سورہ آل عمران میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب مباہلہ ہوتا ہے کہ دو جو گروپس ہیں آپس میں کسی بحث و تکرار میں ہیں، اور جب تمام حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا، یا وہ دوسرا جو گروپ ہے ایک گروپ جو ہے دوسرا جو گروپ ہے جو نہیں مان رہا وہ حد دھرمی پر ہے، یا وہ تو پھر وہ جب یہ آخری طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب جمع ہو کر، یعنی وہ اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر آئیں، تمام لوگوں کو لے کر آئے ایک گروپ، اور دوسرا جو گروپ ہے وہ اپنے اہل خانہ اور تمام لوگوں کو لے کر آئے۔ اب یہ سب جمع ہو کر گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر لعنت کر دے، تو یہ مباہلہ کہلاتا ہے۔ تو مباہلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ابن ابی حاتم نے روایت کی ہے کہ حجاج بن یوسف نے یحییٰ بن معمر کو پیغام بھیجا کہ میں نے سنا ہے کہ تم
حسن اور حسین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں شمار کرتے ہو؟ میں نے تو پورا قرآن پڑھ ڈالا، کہیں بھی یہ چیز نہیں ملی۔ تو یحییٰ نے کہلا بھیجا کہ کیا تم نے سورہ انعام کی آیت یعنی 84 اور 85 وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا کہ کیا اس آیت میں عیسیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شمار نہیں کیا گیا، حالانکہ ان کا تو کوئی باپ نہیں تھا؟ تو اس نے کہا کہ تم سچ کہتے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی ذریت یا اپنی اولاد کے لیے وصیت کرے یا وقف کرے یا کچھ ہبہ کرے تو لڑکیوں کی اولاد کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر اب یہ ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں مقصد کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر کرنا تھا، اس لیے ان کے ساتھ ان کا ذکر نہیں، ان کا ذکر علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بنی اسرائیل سے جو آئے تھے وہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اس طرح آئے تھے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیدا ہوئے، یعنی خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا وہ نبی بن کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس لیے نہیں ہوا کہ اس آیت کریمہ میں انہی کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی قوم جو عرب ہے، جو مشرک ہیں، ان کے شرک کی نفی اس طرح سے کرو کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو عمل، جو طریقے تھے، جو حجت جو انہوں نے کی تھی وہ ان کے سامنے پیش کرو، اور انہیں بتاؤ کہ تم جس ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، جس کے پیروکار بنتے ہو، وہ خود شرک سے بیزار تھے، اور انہوں نے اپنے والد، اپنی قوم کو شرک سے تنگ آ کر چھوڑ دیا تھا، اور انہوں نے وہاں شرک کی نفی کی تھی، اور انہیں توحید کی تعلیم وہاں دیتے تھے۔ وہ تو حنیفم تھے، وہ یکسو تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 87۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کی نسلوں میں سے بھی، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے، اور ان کو ہم نے چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء، جن کا ذکر پیچھے جا چکا ہے، ان انبیاء کرام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور ان کے بعد ان کے آباء و اجداد، ان کے بھائی، ان کی اولادیں، ان میں سے بہت سی جماعتوں کو اللہ نے چن لیا، اور انہیں خالص دین کی ہدایت دی، ان کو اچھے اخلاق اور اعمال کی توفیق بخشی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ سبھی ذریت ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے، یا ان کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اس لیے یہ جو ساری رحمتیں، برکتیں، انعامات، فضائل، خصائص جو ان کو دیے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باعث تھے، اور ان کے درجات دنیا اور آخرت میں بلند سے بلندتر ہوتے گئے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر جو قربانی دی، اللہ کی رضا کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو چھوڑا، اپنی قوم کو چھوڑا اور ہجرت کی، اور سخت آزمائشوں سے گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انعام اکرام کی وجہ سے ان کی نسلوں در نسلوں تک خیر اور برکت اور فضیلت رکھی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے سخت آزمائشوں سے گزرے، جلتی ہوئی آگ میں پھینکے گئے مگر اف تک نہیں کی، اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو ایک بیابان وادی مکہ میں چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے چھوڑ کر آئے۔ پھر اسی بچے کو جب وہ بڑا ہوا تو اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے اس کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ یعنی ان کی اتنی اللہ نے آزمائشوں میں، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں اس میں پورے اترے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل اللہ بنایا، ابو الانبیاء بنایا، پھر جد العرب بنایا، یہ خطابات ملے ان کو۔ یعنی ان کی اتنی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں، لیکن وہ انہوں نے ان آزمائشوں کا پر وہ پورے امتحان میں اترے، اللہ کی رضا اور خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اف تک نہیں کی، اور وہ بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی خاطر۔ پھر اللہ نے ان کو انعام اکرام فضیلت دی، صرف ان تک نہیں، پھر ان کی اولاد اور پھر ان کی آگے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے رحمت فضیلت دی۔ یعنی اس کی مثال نہیں ملتی
کہ ان کی ذریت پھر آگے ذریت میں نبی اور رسول بھیجے، اور ایسے ایسے رسول بھیجے کہ جن کے مثال نہیں ملتی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو آدھا حسن دیا، ان کو حکمت سمجھائی، پھر ان کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت اور بادشاہ دی جس کی نظیر نہیں ملتی، جس کی مثال نہیں ملتی، ایسی اس کی مثال کی کوئی بادشاہت اس کے بعد نہ ہوئی، نہ اس سے پہلے ہوئی تھی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسا صبر دیا جس کے مثل نہیں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کا ذکر قرآن کے تقریباً ہر صفحے پر ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود معجزہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر حق پہ ڈٹے رہے، ہر مشکل وقت میں ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کی اپنی نسل در نسل انبیاء اور رسول آتے چلے گئے، اور نیک نیک بندے ان کی ذریت میں پیدا ہوتے گئے۔ تو یہاں پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی خیر و برکت اتنی رکھتا ہے، اتنی ہوتی خیر و برکت کہ وہ نسل در نسل چلتی جاتی ہے۔ اور یہ بھی اب ہمیں سوچنا ہے کہ برے اعمال کا بھی وبال ہوتا ہوگا، اور برے اعمال کا وبال بھی نسلوں تک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں نیک ہی عمل خود بھی کرنے چاہیے اور ترغیب بھی دینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 88۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یہ جو انداز اپنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اختیار کیا ہے کہ شرک کتنی بری چیز ہے، ورنہ اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ ایسے اعلیٰ مرتبے پہ فائز اللہ کے عظیم الشان انبیاء اور رسول جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے۔ بہر اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور ہم اس کے بارے میں سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں 2 مرتبہ، آیت نمبر 48 میں and 116 میں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کرام کو نبی اور رسول ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، یعنی جو یہ نبی اور رسول بنے ہیں، وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوا ہے، اور اسی ذات باری تعالیٰ نے انہیں خالص دین کی ہدایت دی ہے۔ اور اگر وہ ان عظمتوں کے باوجود شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ یعنی اگر شرک کرتے، ایسے تو انبیاء اور رسول شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ تنبیہ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو اگر دوسرے لوگ شرک کا ارتکاب کریں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں شرک کی ہیبت ناکی اور اس کی خطرناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ آپ کو اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وہی بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، دعا کرتے ہیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ مسنون دعاؤں میں سے بھی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھا کرتے تھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 89۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو آسمانی کتابیں دیں، علم اور نبوت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہاں آسمانی کتاب دینے سے مراد ہے کہ ان میں جو موجود یعنی حقائق کی سمجھ اور تمام بڑے امور کا احاطہ یعنی حکمت وغیرہ ان کو بتائی۔ اور اس میں سے بعض ایسے انبیاء ہیں جن پہ کوئی کتاب نازل بھی نہیں ہوئی ہے،
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے کتاب یعنی حکمت، نبوت سب عطا فرمائی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کفار قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرتے ہیں تو گویا تمام جو انبیاء گزرے ہیں اور تمام آسمانی کتابوں کا بھی یہ انکار کر رہے ہیں. اور اس انکار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس نے تو ان دونوں پر ایمان لانے کے لیے صحابہ یعنی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت کو پیدا کر دیا ہے جو ان پر ایمان لے آئے گی اور ان پر اور دین اسلام پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار ہیں. اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 12 سال ہو گئے تھے، وہ دن رات محنت کر رہے تھے مکہ شریف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے جیسا مبلغ، داعی، معلم جو ہے کوئی دنیا میں نہیں. وہ دن رات محنت کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں صرف 150 پونے 200 افراد جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اب اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ مکہ کے جو یہ لوگ ہیں اگر اس دعوت کی ناقدری کر رہے ہیں اور اس قرآن کی ناشکری کر رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10-12 سال کی جو محنت ہے اس کو یہاں پر خاطر خواہ کوئی نتائج نہیں آ رہے ہیں تو آپ جو ہے دل برداشتہ نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ان قریب ایک دوسری قوم بڑے ذوق اور شوق سے اس دعوت پر لبیک کہنے جا رہی ہے. یہاں ہجرت مدینہ کی طرف اشارہ ہو گیا ہے، اور اس خوش خدمت قوم سے مراد ہے انصار مدینہ. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہجرت کے بعد اسلام جو ہے وہ کتنی تیزی سے پھیلا، اور اس میں واقعی میں اس سلسلے میں اہل مکہ پیچھے رہ گئے اور اہل مدینہ بازی لے گئے. یعنی مدینہ شریف جا کے اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے پھر پھیلا اور بہت اس نے ترقی کی. یعنی کہ عربیوں سے زیادہ عجمیوں نے اسلام کو پھیلانے میں کام کیا. یعنی دنیا کے حالات اور اسباب کو دیکھتے ہوئے کچھ کہا نہیں جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں کیسے کیسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں اور کہاں کہاں سے کس کس طرح کے لوگوں کے دلوں کو پھیر کر ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی قوم جو ہے انکار کرتی ہے نبیوں رسولوں کا تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو پیدا کر دیتے ہیں جو ان سے زیادہ اللہ اور رسول پر جو ہے اللہ اور رسول کے لیے کام کرنے اور اس کو ماننے والے تھے. جیسے مکہ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے انصار کو یہ سعادت بخشی. اسی طرح دنیا میں اگر کوئی دین کا کام کرنے کے لیے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹا کے دوسری قوم لے آتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کی خاطر کام کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اسباب پیدا کرتے ہیں، اور کس طرح سے کیا کام لینا ہے، کس طرح دلوں کو پھیرتے ہیں اور کس طرح کس کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں یہ انسان کہہ نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اہدنی وسددنی، یعنی اللہ ہمیں ہدایت دے اور اس پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 90. اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. یعنی ابھی جن انبیاء اور رسول کا ذکر ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان باللہ اور خالص توحید اور بہترین اخلاق اور اللہ کی راضی کرنے والے اعمال کی توفیق دی تھی. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یعنی وہ سب ہدایت یافتہ تھے. اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں. تو اس آیت میں ایک بہت امپورٹنٹ اصول بھی سامنے آیا، ایک نقطہ سامنے آیا ہے کہ جو جتنے بھی سابق انبیاء ہیں اور ان کی جو شریعت ہے، جن احکام کی نفی نہ کی گئی ہو
تو اس کا اتباع کرنا چاہیے، وہ قابل اتباع ہے ہم لوگوں کے لیے۔ مثلاً رجم کی جو سزا ہے وہ قرآن پاک میں نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن جو سابقہ شریعت ہے اس میں رجم کی سزا موجود ہے، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ اسی طرح قتل مرتد وہ ہوتا ہے جو دین سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا کا ذکر بھی قرآن پاک میں نہیں ہے، تو یہ بھی جو سابقہ شریعت تھی اس کے حساب سے یہ سزا کو برقرار رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اصول ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک قرآن اور سنت میں جو پرانی شریعت ہے، سابقہ شریعت کے کسی بھی حکم کی نفی نہیں ہوتی، تو وہ حکم جو اسلامی شریعت میں برقرار رہے گا، یعنی وہ اگر ہمارے احکامات سے وہ متصادم نہیں ہے تو وہ جو ہے اسلامی شریعت میں برقرار رہے گا، اس کا اتباع ہمیں کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی یعنی نصیحت۔ بے شک یہاں کہا جا رہا ہے اس کے بعد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کفار قریش سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں سے قرآن کریم کی تعلیم پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور کیونکہ یہ کتاب تو رہتی دنیا تک تمام جہان کے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت کا ایک خزانہ ہے، یعنی یہ قرآن تو بس اہل علم کے لیے ایک نصیحت ہے، اہل عالم کے لیے ایک نصیحت ہے اور ایک یاد دہانی ہے، تو جو چاہے اس سے فیضیاب ہو جائے، جو چاہے اس کا نور حاصل کرے، جو چاہے اسے صراط مستقیم کی رہنمائی حاصل کرے، یعنی یہ تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اور اس کے جو میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں اس کا میں کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم سب کو اللہ صراط مستقیم پر چلائے، آمین یا رب العالمین، اور یہ کتاب ہمارے لیے راہ ہدایت ہی رہے ساری زندگی۔ یہاں پر یہ رکوع اختتام پذیر ہوا۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔